السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلام میں آج کے لیکچر میں ریویژن کریں گے، اور ریویژن میں جو ہمارے چیپٹرز شامل ہیں وہ ہے سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلق عظیم، اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے صبر و تحمل۔ سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ خلق عظیم دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق کے لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ ایک اور مثال آتی ہے عفو درگزر کی خلق عظیم میں، کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ اسے قتل کر سکتے تھے لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور سچے دل کے معاف فرما دیا، تو انہیں سچے دل سے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک شخص کا قرض تھا، ایک دن آ کر وہ بہت سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ کرام آگے بڑھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا اس سے ایسا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ ہے، بس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ اسی طرح ہے کہ جانور پر شفقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کے ساتھ معاملہ فرماتے۔ چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے؟ اس پر اس صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ اسی طرح بچوں سے پیار، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ ایک بدوا کرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور بولا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے کسی کو پیار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، ترجمہ، جو شخص رحم نہیں کرتا، اسی طرح فرمایا جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح جو اب ہمارا اگلا چیپٹر ہے، سبق ہے، وہ ہے صبر و تحمل۔ صبر و تحمل کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکلیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا، اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات
کا جواب مردی سے مقابلہ کرنا۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ صبر سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا ترجمہ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، مایوس نہ ہونا، اترائے نہیں، تحمل، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا اور خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بندہ نا امید نہ ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے اور اسے وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے۔ اسی طرح اترائے نہیں، یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بعض اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، وہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری شروع کر دیتے ہیں۔ تحمل کا لفظ اکثر بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، مسلسل آگے بڑھتے رہنا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین، احد اور احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کا صبر و تحمل سے مقابلہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف و مشکلات کا صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان والوں کی جو صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک اہم کام لگایا، وہ یہ کہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ آپ نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اس کام کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اپنا آبائی شہر چھوڑا، شعیب ابی طالب کے مقاطع واسری میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکلیف اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہمارے انبیاء کرام، رسول، صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر، اسلام اور قرآن کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کے سارے سلیبس کو ریویو کرنا ہے، چاہے وہ مختصر سوال ہیں، تفصیلی سوال ہیں، آیات ہیں، کچھ بھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ہم نے اس میں ریویژن میں ڈسکس نہیں کی ہیں، آپ نے وہ بھی پڑھنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ ہمارے 5 سپتمبر کو آن لائن پیپر شروع ہو رہے ہیں جس کا وقت محدود ہوگا۔
آپ کے پیپرز ایم سی کیوز کی صورت میں ہوں گے، جس کے ٹوٹل مارکس 50 ہوں گے، 25 ایم سی کیوز ہوں گے. ایک ایم سی کیوز جو ہے آپ کا 2 نمبر کا ہوگا. ایگزام سے متعلق آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں یا اسکول آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.